آج محرم الحرام کے پہلے اتوار کا ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اس عمل کے کرنے کے بعد مرتے دم تک آپ کے گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کے گھر میں لا علاج بیماریاں داخل ہوں گی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص بیمار ہے یا کسی کو لا علاج بیماری لگ چکی ہے، آپ یہ عمل اس کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ فوراً اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ یہ عمل 3 چیزوں کا ہے، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا سورۃ الفاتحہ، تیسرے نمبر پر 1 گلاس پانی کا۔ آپ پوچھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ یہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے، اور یہ ایسی سورت ہے کہ جس کو اگر نماز کے اندر نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ کو اتنی بات سے اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سورۃ الفاتحہ کا کتنا مقام ہے، اور اس سورت کے 20 نام ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کے 20 نام ہیں، اس کی 7 آیات ہیں۔ میں آپ کو اس کا مکمل طریقہ بتانے لگا ہوں، نہایت قیمتی عمل ہے، اس عمل کو ضرور کیجئے گا، اور اس عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ اور یوم عاشوراء کے دن جو ہماری خصوصی دعا ہوگی، اگر آپ اس کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام اور ساتھ مقصد لکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے مقصد کے لیے ہمارے بزرگ دعا کریں گے، خصوصی دعا ہوتی ہے، اور آپ اس دعا کا ضرور حصہ بنیے، کیونکہ دعا انسان کی تقدیر کو، مقدر کو بدل دیتی ہے۔ اور جو شخص اس کا حصہ بننا چاہتا ہے وہ کمنٹ میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنا نام اور اپنا مقصد ساتھ ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کی جائے گی، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی کنجی ہے، بلکہ صوفیاء نے تو یہاں تک کہا کہ دینی اور دنیاوی کاموں کی، ہر کام کی یہ کنجی ہے، اس کے بغیر ہر کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ جو شخص آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے اعمال کو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا کریں، میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر اچھے کام کی کنجی ہے، اور اس کے بغیر جو کام شروع کیا جائے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو جو لوگ بغیر بسم اللہ کے اعمال کرواتے ہیں ان کو اندازہ کرنا چاہیے۔ میں کیونکہ آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق ایسے اعمال بتاتا ہوں جو کبھی خطا نہیں ہوتے، جس کو کئی بار لوگوں نے آزمایا ہوتا ہے، لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہوتا ہے۔ آج میں وہی عمل آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اس کا اثر ساری زندگی برقرار رہتا ہے۔ اس لیے میں اس عمل کو بارہا کہتا ہوں کہ یہ نہایت قیمتی عمل ہے، اور اس جیسا عمل شاید آپ کو کسی سے ملے یا اتنا فائدہ کسی اور عمل سے آپ کو کبھی حاصل ہوا ہو، کیونکہ جب یہ عمل کر لیا جاتا ہے اس کے بعد بندہ ساری زندگی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کا مقدر سنور جاتا ہے، اس کی تقدیر سنور جاتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، تفسیر روح البیان کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تحت ایک حدیث پاک نقل فرمائی گئی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے اور جنتوں کی سیر فرمائی، وہاں 4 نہریں تھی، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شراب کی، چوتھی شہد کی۔ جبریل امین سے دریافت کیا یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی مجھے اس کی خبر نہیں۔ دوسرے فرشتے نے عرض کیا ان چاروں کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ ایک جگہ لے گئے، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور دروازے پر کفل پڑا ہوا تھا، اور اس کے نیچے سے یہ چاروں نہریں نکل رہی تھی۔ ارشاد فرمایا دروازہ کھولو۔ عرض کیا اس کی چابی میرے پاس نہیں بلکہ آپ کے پاس ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھ کر اس تالے کو ہاتھ لگایا، دروازہ فوراً کھل جاتا ہے۔ اس عمارت میں 4 ستون تھے اور ہر ستون پر بسم اللہ لکھی ہے، اور بسم اللہ کے میم سے پانی جاری ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جو شخص اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر، اور بسم اللہ کی جو ہا ہے اس کے اندر اللہ کی جو ہا ہے اس سے دودھ جاری تھا، رحمان کی جو میم ہے اس سے شراب جاری تھی، رحیم کی جو میم ہے اس سے شہد جاری تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جب پڑھ کر اور اس سورت کے ساتھ ملا کر آپ اس عمل کو کریں گے، یہ 4 چیزیں جیسے ان کی نہریں جاری تھی، آپ کے گھر میں دولت کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ اور میں اس سے بڑا عمل شاید اس سے پہلے آپ کو بتا سکا ہوں۔ یہ عمل جس گھر میں کیا جائے اس گھر والے لوگ بیمار نہیں پڑتے، بیمار نہیں ہوتے۔ اور آپ اگر چاہتے ہیں آپ کا گھر بیماریوں سے صاف ہو جائے، آپ کے گھر میں سارے لوگ تندرست رہنا شروع ہو جائیں، اور ہر شخص کا ہر کام میں دل لگنا شروع ہو جائے،
اور ہر شخص کے دماغی اور ذہنی اور جسمانی کمزوریاں ختم ہو جائیں، اس شخص کو چاہیے کہ اس عمل کو کر لے۔ ایک گلاس پانی لینا ہے، ایک گلاس صرف پانی لینا ہے، وہ آپ کے محلے کی جو مسجد ہے اگر مناسب ہو سکے تو وہاں سے ایک گلاس پانی منگوا لیں، لیکن اس پانی کی قیمت آپ نے ادا کرنی ہے۔ فی سبیل اللہ وہ پانی نہیں لینا، مسجد کا پانی ہے، اگر آپ وہاں سے نہیں لے سکتے تو اپنے گھر سے بھی پانی لے سکتے ہیں، گھر سے بھی پانی لیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر جو ہے وہ آپ مسجد سے پانی لے لیں۔ اگر نہیں لیا جا سکتا تو گھر کا پانی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو دوستو میں آپ کو بتا دوں یہ بسم اللہ ایسی ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ فرعون نے خدائی کے دعوے کے باوجود اپنے گھر کے باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں عذاب نہیں بھیجا تھا، اور وہ فرعون کو اپنے گھر سے باہر لے جا کر دریا میں اس کو غرق کیا تھا، لیکن اس کے گھر میں اس کی موت نہیں واقع ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے گھر کے باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر سے گزرے اور گزرتے ہوئے دیکھا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس قبرستان سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ قبر والے کو راحت ہو رہی ہے، وہ جنت کی سیر کر رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ کیا وجہ ہے؟ یہ بندے کو پہلے عذاب ہو رہا تھا، اب یہ بندہ جنت کی سیر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ جب شخص مرا تھا تو مرنے سے پہلے اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، حاملہ تھی، آج وہ بچہ بڑا ہوا اور اس کی ماں نے یعنی کہ اس کی بیوی نے اس کو آج ایک مکتب میں مدرسے میں چھوڑا ہے، اور اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، اور مجھے اپنے رحمان اور رحیم کی صفت کی قسم ہے اور وہ بچہ میرا نام لے اور میں اس کے باپ کو شفا دوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی، تو میں نے اس وجہ سے اس قبر والے کے عذاب کو اٹھا دیا اور اس کو جنت میں بھیج دیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جب آپ پھر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ملائیں گے تو پھر آپ اندازہ لگائیں اس کی تاثیر اور طاقت کتنی بڑھ جائے گی۔ اس لیے دوستو یہ نہایت ہی قیمتی عمل ہے اور اس کو بارہا کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی یہ فائدہ دینے والا عمل ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ یہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے اور اس کی 7 آیات ہیں اور اس سورت کے 20 نام ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں سورۃ الفاتحہ فاتحۃ الکتاب ام القرآن بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی ماں، پھر آپ اندازہ لگائیے، اور 7 آیات 27 کلمے 140 حروف ہیں اس کے، اور میں آپ کو بتا دوں اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو سورت وافیہ بھی کہا جاتا ہے، کافیہ بھی کہا جاتا ہے، شافیہ بھی کہا جاتا ہے، شفا دینے والی سورت اور رزق دینے والی سورت، دولت دینے والی سورت۔ اور اس لیے اس عمل کو کرنے کے بعد میں یقین سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ایسی کرم نوازی فرماتا ہے، ایسی غیب سے مدد ہوتی ہے کہ بندے کا وہاں پر خیال اور وہم و گمان تصور بھی نہیں جاتا، اس لیے کہ یہ سورت پڑھ کر کئی صحابہ کرام کا یہ بھی عمل رہا، اگر کوئی شخص بیمار ہوتا پڑھ کر اس کے اوپر دم کرتے اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا، سانپ کاٹ جاتا، بچھو کاٹ جاتا، کوئی بھی زہریلی چیز کاٹ جاتی، یہ پڑھ کر دم کرتے اللہ پاک شفا دے دیتا۔ تو آپ بھی اس عمل کو آج کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کے وجود سے ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ آپ نے سب سے پہلے ایک گلاس پانی کا لینا، جیسے میں نے بتا دیا، پانی کا گلاس لینے کے بعد اس کو اپنے سامنے رکھ لیں، مصلی پر بیٹھ جائیں، اور 4 محرم اتوار کے دن کسی بھی وقت یعنی کہ محرم کے پہلے اتوار کسی بھی وقت کسی بھی لمحے آپ بیٹھ جائیں، تازہ وضو کر لیں، اچھے کپڑے پہنیں خوشبودار، اور کوشش کریں کہ اس عمل کو آپ تنہائی میں بیٹھ کر کریں، اور آپ جب بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، وہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ درود پاک کی تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کی تو میں آپ بیان کرنے لگوں تو ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جاتی ہے، پھر بہت سارے دوست اب آپ پریشان بھی ہوتے ہیں، حالانکہ میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ مکمل دیکھ لیا کریں، 1 2 4 منٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تاکہ آپ کو یہ میں نے حدیث پاک جو بتائی ہیں اور جتنا علم میں نے آپ کو دیا شاید اس سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، اس لیے آپ یہ ضرور علم بھی حاصل کیا کریں اور یہ وظیفہ بھی کریں، انشاءاللہ آپ کو ڈبل فائدہ ہو رہا ہے۔ اور دوستو آپ نے 1 گلاس پانی لے کر اور سب سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے 11 بار، اور ہاتھوں پہ دم کر کے آپ نے پورے وجود پر ہاتھ پھیر لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک اب کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیم پڑھ لیں یا جو آپ کو آسانی کے ساتھ درود پاک آتا ہے آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ وہ پڑھنے کے بعد دوستو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم مل الحمدللہ رب العالمین، یہاں جو سمجھنے والی بات وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مل الحمدللہ رب العالمین، میم کو آپ نے الف لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے،
اور ملا کر پڑھنے کے بعد آپ نے آخر تک پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آمین بھی ساتھ کہنا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس کو 100 بار پڑھنا ہے، 100 بار۔ آخر میں پھر 3 بار درود پاک، پھر پانی کے گلاس پہ دم کرنا ہے اور وہ پانی آپ نے پی لینا ہے، یا جو گھر کے اندر بیمار ہے اس کو پلا دینا ہے، اس میں سے تھوڑا سا پانی بچا لینا ہے۔ اور جب آپ اپنے کاروبار والی جگہ پر جائیں، جو آپ کی دکان ہے یا جیسے بھی جو بھی مسئلہ ہے آپ کا، آپ وہاں پر جائیں تو وہ پانی تھوڑا سا پی کر جانا ہے۔ اور دوسری بات، وہ پانی وہاں پر اگر دکان ہے تو اس کاروبار والی جگہ پر بھی اس کو تھوڑا سا چھڑکاؤ کرنا ہے، اور وہ پانی آپ کسی بوتل میں ڈال لیں اور اس کو محفوظ کر کے رکھ لیں۔ اور پھر اس کے بعد ہر روز آپ 41 بار فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اس سورت کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ساری زندگی کے لیے یہ عمل ہے، اور اس کو کبھی اگر ناگا بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو مسلسل پڑھتے رہیں، ساری زندگی آپ کے گھر سے نہ رزق ختم ہوگا، نہ کسی بیماری کا سامنا کرنا پڑے گا، اور نہ ہی آپ کے گھر میں کوئی ایسی لا علاج بیماریاں داخل ہو سکتی ہیں۔ نہایت قیمتی عمل بتا دیا ہے، اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔